ناظرین، آج میں آپ کو حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک شاگرد کا بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، کتاب عیون الحکایات میں ہے حضرت امام اعظم کے پیارے شاگرد حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تبھی میرے والد کا وصال ہو گیا۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ میں وہاں کام کروں اور جو مجھے تنخواہ ملے اس سے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور حضرت امام اعظم کی علم کی محفل میں شریک ہونے لگا۔ جب میری والدہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے وہاں سے لے گئیں اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا، مگر میں چھپ چھپ کر حضرت امام اعظم کی محفل میں شریک ہوتا۔ پھر جیسے میری والدہ کو اس بات کا پتہ چلتا تو وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتیں اور حضرت امام اعظم میرا علمی شوق دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے۔ مگر جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو ایک دن میری والدہ حضرت امام اعظم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں پورا دن سود کاٹتی ہوں، اس سے میں اس بچے کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کچھ پیسے کما کر لائے۔ اسی لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرے گی اور ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ مگر یہ لڑکا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ میری والدہ کی باتیں سن کر حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا، اے نیک عورت، تم اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دو، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب یہ لڑکا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ یہ سن کر میری والدہ کافی ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم جیسے غریب لوگ بادام اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میری والدہ واپس چلے آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم کی مقدس بارگاہ میں رہ کر علم دین سیکھتا رہا اور آپ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے۔ الحمدللہ آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بلندی عطا فرمائی۔ اور ایک دن میرے استاد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید اکثر میری دعوت کرتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے بہت ہی شاندار دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں بہت سے قسم کے کھانوں کو رکھا گیا۔ پھر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو خلیفہ ہارون رشید نے بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے حضرت امام ابو یوسف، آپ یہ حلوہ کھائیے۔ روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ خلیفہ نے کہا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ خلیفہ کو سلامت رکھے۔ میرے استاد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا ایک دن باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا، اور آج میرے استاد کا وہ فرمان پورا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بچپن کا پورا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کو سنایا تو خلیفہ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا، بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے اور دین اور دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی، آپ اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے۔
تو ناظرین، جب حضرت امام اعظم کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے رسول، تمام نبیوں کے سردار، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم اور اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔